بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ سرائے چینل پر خوش آمدید۔ اس حصے میں ہم آپ کو مستند احادیث کے ذریعے اس بات سے آگاہ کریں گے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی کیا پہچان بتائی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دجال کی بائیں آنکھ کانی ہوگی، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی آگ حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ روایت صحیح مسلم شریف۔ مشکات شریف جلد نمبر 3 حدیث مبارکہ نمبر 5238۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال خروج کرے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو میں اس سے تمہارے سامنے بحث و گفتگو کروں گا اور اس پر غالب آؤں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جبکہ میں تم میں موجود نہ ہوں تو تم میں سے ہر شخص اپنی طرف سے اس سے بحث و گفتگو کرنے والا ہوگا، یعنی اس کی برائیوں کو رفع کرنے والا اور اپنے آپ کو اس سے بچانے والا، اور میرا وکیل و خلیفہ ہر مسلمان پر خدا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر مسلمان کا محافظ و مددگار ہے۔ دجال جوان ہوگا، گنگریالے بال ہوں گے اور اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گویا میں اس کو قطن کے بیٹے عبدالعزیٰ سے تشبیہ دے سکتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، اس لیے کہ یہ آیتیں تم کو دجال کے فتنہ سے بچائیں گی۔ دجال اس راہ سے خروج کرے گا جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کب تک زمین پر رہے گا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن، اس کا ایک دن تو 1 سال کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 مہینہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی دن ہمارے دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس روز ہماری ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ اس روز 1 دن کا اندازہ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، یعنی ایک دن کا اندازہ کر کے حسب معمول نماز پڑھنا۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ زمین پر کس قدر جلد چلے گا، یعنی اس کی رفتار کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس ابر کے مانند تیز رفتار ہوگا جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے دے گا، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، پھر وہ آسمان کو بارش کا حکم دے دے گا، ابر آسمان سے زمین پر می برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا زمین سبزہ اگا دے گی۔ پھر شام کو اس قوم کے مویشی چر کے آئیں گے، ان کے کوہان بڑے بڑے ہو جائیں گے، تھن بڑھ جائیں گے، یعنی تھن بڑے بڑے ہو جائیں گے اور دودھ سے بھرے ہوں گے، اور ان کے پہلو خوب کھینچے اور تنے ہوئے ہوں گے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس پہنچے گا اور اس کو اپنی دعوت دے گا، یعنی اپنے خدا ہونے کی دعوت۔ وہ قوم اس کی دعوت کو رد کر دے گی اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی خدا اس کو ان کی طرف سے پھیر دے گا، اور وہ قحط زدہ ہو جائیں گے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ پھر دجال ایک ویرانہ یا خرابہ پر سے گزرے گا اور اس کو حکم دے گا کہ وہ اپنے خزانوں کو نکال دے، چنانچہ وہ خرابہ یعنی ویران جگہ اس کے حکم کے مطابق خزانوں کو نکال دے گی، اور وہ خزانے اس طرح اس کے پیچھے ہو لیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کے سردار کے پیچھے مکھیاں ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک شخص کو جو شباب میں بھرا ہوگا اپنی دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو رد کر دے گا۔ دجال غضبناک ہو کر اس جوان کو تلوار مارے گا، اور اس جوان کے 2 ٹکڑے ہو کر ایک دوسرے سے اتنی دور جا گریں گے کہ دونوں کے درمیان پھینکے ہوئے تیر کے برابر فاصلہ ہوگا۔ پھر دجال ان ٹکڑوں کو بلائے گا اور وہ جوان زندہ ہو کر آ جائے گا۔ اس وقت دجال کا چہرہ بشاش ہوگا اور وہ اپنے اس کارنامہ پر مسکراتا ہوا ہوگا، غرض یہ
کہ دجال اسی طرح اپنے کاموں میں مشغول ہوگا کہ اچانک اللہ رب العالمین مسیح ابن مریم کو بھیجیں گے، جو کہ دمشق کے مشرق میں سفید مینارہ پر نازل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا، اور سر اٹھائیں گے تو ان کے سر سے چاندی کے دانوں کی مانند جو موتیوں جیسے ہوں گے قطرے گریں گے۔ جو کافر آپ کے سانس کی ہوا پائے گا مر جائے گا، اور آپ کی سانس کی ہوا حد نظر تک جائے گی۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اس کو باب لود پر پائیں گے، جو کہ شام میں ایک پہاڑ ہے، اور مار ڈالیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جس کو اللہ رب العالمین نے دجال کے مکر و فریب اور فتنہ سے محفوظ رکھا ہوگا۔ مسیح علیہ السلام اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان دراجات کی خوشخبری دیں گے جو ان کو بہشت میں حاصل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ رب العالمین ان کی طرف وحی بھیجے گا اور بتائے گا کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ تم میرے بندوں کو کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور وہاں ان کی حفاظت کرو۔ پھر خداوند یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا جو ہر بلند زمین سے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی سب سے پہلی جماعت تبریہ جو کہ شام میں واقع ہے کہ تالاب پر پہنچے گی اور اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر یاجوج اور ماجوج کی آخری جماعت ادھر سے گزرے گی اور اس تالاب کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے اور جملے خمر پر پہنچیں گے جو کہ بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے، اور یہاں ٹھہر کر کہیں گے کہ زمین پر جو لوگ تھے ان کو ہم نے مار ڈالا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ پس وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے اور خداوند تعالی ان کے تیروں کو خون آلود کر کے گرا دے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور پر روکے جائیں گے، یہاں تک کہ بھوک اور غذا کی احتیاج میں ان کی حالت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان میں سے ہر شخص کے نزدیک بیل کا سر 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ ہاں، ان دیناروں سے جو آج تمہارے نزدیک نہایت قیمتی ہیں۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے۔ اللہ رب العالمین یاجوج ماجوج پر کیڑوں کا عذاب نازل فرمائے گا، یعنی ان کی گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے، اس قسم کے کیڑے جیسا کہ اونٹ اور بکری کی ناک میں پڑ جاتے ہیں۔ وہ ان کیڑوں کے سبب سے سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی پہاڑ سے زمین پر آئیں گے، اور زمین پر ایک بالشت ٹکڑا بھی ایسا نہ پائیں گے جو کہ یاجوج اور ماجوج کی چربی اور بدبو سے محفوظ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہی اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ وہ ان کو اس مصیبت سے نجات دے۔ خداوند ایسے پرندوں کو بھیجے گا جس کی گردنیں بختی یعنی خراسانی اونٹ کی مانند ہوں گی۔ یہ پرندے یاجوج اور ماجوج کی ناشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ رب العالمین کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ یہ پرندے ان ناشوں کو نہبل میں ڈال دیں گے، یعنی اس جگہ جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں، تیروں اور ترکشوں سے 7 برس تک آگ جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، اس سے کوئی مٹی پتھر کا گھر یا روئی کا خیمہ چھپا نہیں سکے گا۔ وہ میہ زمین کو دھو ڈالے گا یہاں تک کہ صاف آئینہ کی مانند کر دے گا۔ پھر زمین کو کہا جائے گا اپنی برکت ظاہر کر اور پھل نکال۔ اس وقت ایک جماعت ایک انار کھائے گی، اس کے چھلسے سے سایہ پکڑیں گے۔ دودھ میں اتنی برکت دے دی جائے گی یہاں تک کہ ایک اونٹنی آدمیوں کی ایک کثیر جماعت کو کفایت کرے گی، گائے ایک قبیلہ کو کافی ہوگی، بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی جماعت تو کافی ہوگی۔ لوگ اسی طرح ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا، وہ ان کو بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کر لے گی۔
برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح اختلاط کریں گے، ان پر قیامت قائم ہوگی۔ روایت کیا اس کو مسلم نے، اور مشکات شریف حدیث مبارکہ نمبر 5239، جلد نمبر 3۔ معزز سامعین، دجال سے متعلق احادیث مبارکہ کے بیان کا دوسرا حصہ یہاں مکمل ہوا۔ دجال سے متعلق بیان کا یہ سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔